لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. صلوات پڑھیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ ثریا جمال بنت سید اسماعیل حسین صاحب کے روح کو اِسال سور. عزیزان محترم، امام بارگاہ کی گھڑی سے 12:12 پہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور 1:12 سے زیادہ نہیں ہونے دوں گا. 1:12 سے زیادہ نہیں ہونے دوں گا. یہ جو عنوان کلام میں نے قرار دیا موضوع مجلس سے کافی حد تک قریب ہونے کے لیے. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ. سورہ نساء کی ایک طویل آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا 2 لفظوں کا، جس میں پروردگار عالم نے ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا، ہماری کمپلیٹ ٹوٹل سوشل لائف کا تجزیہ کر ڈالا ہے ان 2 لفظوں میں. یہی کلام کی بلاغت کا کمال ہے. اسے 2 لفظیں استعمال کی ہیں جس میں ہماری معاشرتی زندگی کا، سوشل لائف کا تجزیہ کر ڈالا ہے، اور کئی ہزار سال کو قرآن نے سمیٹ کے نچوڑ کے ان 2 ٹکڑوں میں رکھ دیا. بہت توجہ کی ضرورت ہے اور میں تمہید نہیں رکھتا، میری گفتگو ترجمے سے شروع ہو جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے: للرجال نصیب مما اکتسبوا. مرد کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ کمائے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. اور عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ کمائے. یہ لفظی ترجمہ تھا جو میں نے کر دیا.
پورا ہمارا سماج، ہماری معاشرت دو صنفوں پر معین ہے. دو صنف، ایک صنف مرد ہے اور دوسری صنف عورت ہے. توجہ ہے. اور یہ پورا سماج ہزاروں سال سے، بلکہ 25,000 سال سے یہ پورا سماج میل ڈومینیٹڈ سماج رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ پورا سماج میل ڈومینیٹڈ سماج رہا ہے، اور ہر دور میں اس سماج نے ارتقاء نسواں کا دعویٰ کیا ہے. یہ سماج میل ڈومینیٹڈ سماج رہا ہے، اور ہر دور میں یہ کوشش ہوئی ہے، قانون بنے ہیں، آرکشن بنا ہے، کمیٹیاں بنی ہے کہ عورتوں کے ان کے حقوق دیے جائیں کی کمیٹی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دیا نہیں جاتا. توجہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. سلامت رہیے. اب آپ نے یہ محسوس تو کر لیا ہوگا کہ اس گفتگو کا کینوس کتنا وسیع ہے. اب تو آپ سمجھے کہ کتنا کینوس وسیع ہے، مگر مجھے ایک ہی گھنٹے میں گفتگو کرنی ہے کیونکہ طویل گفتگو اب تک ہو چکی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے 1400 برس پہلے جب اس کے سامنے 3 نظریات تھے، ایک نظریہ تھا کفر کا نظریہ، ایک نظریہ تھا یہودیوں کا نظریہ، ایک نظریہ تھا عیسائیوں کا نظریہ. یہ 3 نظریات ہی مکہ اور اطراف مکہ میں رائج تھے. تو مصطفیٰ بعنوان قرآن اسلام کا نظریہ لے آئے، اور انہوں نے یہ قانون دیا کہ کوئی کسی پر ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. مرد جو کمائے گا وہ اس کا حقدار ہے، عورت جو کمائے گی وہ اس کا حقدار ہے. جو عورت کمائے گی وہ اس کی حقدار ہے. اس سے بات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ ہے. دیکھیے بہت نازک سا لفظ یہاں اختیار کیا گیا. آپ ہماری طرح متوجہ رہیں، لوگ آتے جاتے رہے. میں گزارش کر رہا ہوں، جو عورت کمائے گی وہ اس کی حقدار ہے، جو مرد کمائے گا وہ اس کا حقدار ہے. ایک بات سمجھ لیجئے، اس میں حصول کا لفظ نہیں ہے. قرآن میں حصول کا لفظ نہیں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اکتساب کا لفظ ہے. حصول بھی عربی ہے، اکتساب بھی عربی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے مرد جو حاصل کرے گا وہ اس کا حصہ ہے، عورت جو حاصل کرے گی اس کا حصہ ہے. نہیں، مرد جو کمائے گا، اکتساب ہے، جو کمائے گا، عورت جو کمائے گی، دونوں کا اس کا حصہ ہے. اپنی کمائی پر ان کا حق ہے. بات پہنچنی چاہیے. حصول کا اس لیے لفظ نہیں رکھا گیا کہ کبھی کبھی حصول مفت بھی ہوتا ہے. بہت توجہ. میرا جملہ پہنچنا چاہیے تھا. حصول جو ہے کبھی کبھی مفت بھی ہوتا ہے. باپ دادا سے جائیداد مل گئی، باپ دادا سے پیسے مل گئے، باپ دادا سے سامان مل گیا، انعام میں مل گیا، کسی اور زاویے سے مل گیا. حصول مفت بھی ہوتا ہے. تو اکثر جب مفت ہوتا ہے تو مال مفت دل بے رحم ہو جاتا ہے. توجہ ہے. تو حصول مفت بھی ہوتا ہے. قرآن نے حصول کی بات نہیں کی ہے، بات کی ہے اکتساب کی. کمائی مفت نہیں ہوتی، کمائی تب ہوتی ہے جب مشقت ہوتی ہے.
صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آجو بھائی. قرآن نے اکتساب کی بات کی ہے. مرد جو کمائے گا وہ اس کا حصہ ہے، عورت جو کمائے گی وہ اس کا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب لفظ کمائی کی بات کیجئے تو دماغ میں پیسے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. اور کر رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جملہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے. میں کمائی کمائی پڑھ رہا ہوں، ہر آدمی بیٹھا جوڑ رہا ہے. ہماری تو 1 لاکھ ہے، ان کی تو 2.5 لاکھ ہے، فلاں تو کروڑوں کماتے ہیں. بات یہاں اکتساب کی ہے جس کا تعلق دولت سے نہیں ہے. اخلاص کمائیے، محبت کمائیے، نماز کمائیے، روزہ کمائیے، دنیا کمائیے، آخرت کمائیے. دنیا بھی کمائی جاتی ہے، آخرت بھی کمائی جاتی ہے. جو مرد کمائے گا وہ اس کا حصہ ہے، جو عورت کمائے گی وہ اس کا حصہ ہے. مرد کی نماز سے عورت کو نہیں دیا جائے گا، عورت کی عبادت سے مرد کو نہیں دیا جائے گا. ایک صلوات پڑھے مرحومہ ثریا جمال صاحبہ ایک عزادار خاتون تھی، نماز گزار خاتون تھی. اور بڑی بات ہے کہ شب مرگ کوئی نماز تہجد پڑھ کے مرے. یہ موضوع نہیں ورنہ میں یہیں ٹھہر جاتا کہ شب مرگ کوئی نماز تہجد پڑھ کے مرے. اس کے بڑے درجات ہوتے ہیں، اس کے بڑے حسنات ہوتے ہیں. اس لیے میں نے من جملہ قانون جو اسلام کا ہے، قرآن کا، اسے عنوان بنایا. جو بھی اکتساب کرے، مرد نماز مرد پڑھتا ہے، عورت نہیں پڑھتی. قرآن عورت پڑھتی ہے، مرد نہیں پڑھتا. مثلا تو عورت کی تلاوت سے مرد کو نہیں ملے گا. توجہ ہے، عورت کی تلاوت سے مرد کو نہیں ملے گا، یا مرد کی نمازوں سے عورت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے جا رہا ہے. مگر یہ جملہ بھی پہنچنا چاہیے کہ عورت کی تلاوت سے مرد کو جزا نہیں ملے گی مگر گھر میں برکت ملے گی. ہائے ہائے کہاں رہ گئے آپ؟ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد وآل. گھر کی برکت مشترک حصہ ہے، گھر کی برکت مشترک حصہ ہے، مگر تلاوت کی جزا سے مرد کو کچھ نہیں ملے گا. اور اللہ کا یہ قانون اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ جناب نوح اولو العزم نبی تھے، 1000 سال کی انہوں نے خدمت نبوت انجام دی ہے، مگر ان کی پوری زندگی کی عبادتوں اور ریاضتوں سے زوجہ کو 1 رکعت کا ثواب نہ ملا، بیوی ڈبو دی گئی. بات پہنچنی چاہیے عزیزو. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. کنعان کی ماں جناب نوح کی زوجہ، کنعان کی ماں جناب نوح کی زوجہ رہتے ایک چھت کے نیچے تھے. آپ نے ساتھ نہیں دیا تو ٹھہرنا پڑ رہا ہے. رہتے ایک چہار دیواری میں تھے، رہتے ایک چھت کے نیچے تھے. جناب نوح کا لایا ہوا ہی وہ کھاتی تھی. توجہ ہے، جناب نوح کا کمایا ہوا ہی وہ کھاتی تھی. ایک چہار دیواری میں رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، مگر جناب نوح کی تھوڑی بہت نہیں، 1000 سال کی عبادت، ریاضت، نبوت، رسالت کی خدمتوں کی جگہ میں سے نوح کی زوجہ کو 1 رکعت کا ثواب بھی نہیں ملا. اللہ نے ڈبو دیا، اس لیے کہ للرجال
نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. نوح کو ان کا حصہ ملے گا، ان کی زوجہ کو ان کا حصہ ملے گا. بات یہی رکی نہیں بلکہ اللہ نے ایک اولو العزم نبی کی پرورش کرنے والی آسیہ کی جگہ سے فرعون کو بھی کچھ نہیں دیا. یہ بات کہاں پوری ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ. مقام توجہ ہے. جناب آسیہ جناب موسیٰ کی پرورش کر رہی. جناب موسیٰ ایک اولو العزم نبی ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے. جناب موسیٰ 5 اہم نبیوں میں سے ایک نبی ہے. اتنے اہم نبی کی جناب آسیہ نے پرورش کی. آسیہ کھا کس کا رہی ہے؟ فرعون کا. رہتی کس کے محل میں ہے؟ فرعون کے محل میں ہے. مگر جناب آسیہ کی خدمتوں، عبادتوں، اللہ سے لو لگانے، اللہ سے فریاد کرنے، یہ سب آیتیں ہیں. اللہ سے فریاد کرنے، اللہ سے استغفار کرنے، اللہ سے پناہ مانگنے کی تمام جزا سے فرعون کو بھی اللہ نے کچھ نہیں دیا. آسیہ کے حصے سے فرعون کو نہیں ملا. نوح کے حصے سے مادر کنعان کو نہیں ملا. آسیہ کے حصے سے فرعون کو نہیں ملا. جو مرد کا حصہ وہ مرد کا، جو عورت کا حصہ وہ عورت کا. کمال یہ ہے اللہ نے دونوں کو سزا ایک جیسی دی. اسے بھی ڈبویا، اسے بھی ڈبویا. مل کے صلوات پڑھے محمد. للرجال نصیب مما اکتسبوا. اگر غور سے دیکھا جائے تو عورتوں کو اکاؤنٹ رکھنے کا حق نہیں. عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں. یہ ہزاروں سال کی تاریخ پڑھ لو، کسی گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں. عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں، عورتوں کو اکاؤنٹ رکھنے کا حصہ نہیں، عورتوں کو پڑھنے کا حق نہیں. 2026 میں بھی اگر سوال کروں آپ سے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے. 2026 کی بات کر رہا ہوں جبکہ ساری دنیا ترقی کر کے وش گرو ہو رہی ہے. اور جو ہے جواب نہیں ہے کہ کیا عورتوں اور مردوں کا تناسب دنیا میں کیا ہے. تناسب ہے 49-51%. یہی ایوریج تناسب مانا گیا ہے. 49% عورتیں ہیں، 51% مرد ہیں. کیا اسی تناسب میں آپ کے پاس کالج ہے؟ میں 2026 کا سوال کر رہا ہوں. اسی تناسب میں آپ کے پاس مدرسے ہیں. کالج سننا اچھا نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے مدرسہ سننا اچھا لگے. مدرسے ہیں آپ کے پاس اس تناسب میں 49-50%. آپ کے پاس 49% لڑکیوں کے مدرسے ہیں، لڑکیوں کے کالج ہیں. اور کریں آپ مرد کا حصہ عورت کا حصہ قرآن نے الگ الگ رکھا ہے. ان کا حصہ ان کے پاس ہے، ان کا حصہ ان کے پاس ہے. کہیں بھی حصے میں کوئی پرابلم نہیں رکھا ہے. ایجوکیشن میں کوئی ایجوکیشن کیوں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے یا تفصیل پڑھ دوں؟
سب کو ان کا اپنا الگ حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے کہ آپ کا سماج آج بھی میل ڈومینیٹڈ سماج ہے. آج بھی ضرورت ہے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی. آج بھی ضرورت ہے دنیا کو اسلام کی فراخ دلی سمجھانے کی کہ اسلام کتنا فراخ دل اور فراخ ذہن اور ہر عہد کے لیے ارتقاء پسند مذہب تھا. اور ہر عہد کے لیے بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اسلام ہر عہد کے لیے ترقی پسند دین ہے، ارتقاء پسند مذہب ہے. مصطفیٰ جس عہد میں تشریف لائے کافر اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ گیبن کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس نے بھی لکھا. اگر آپ انڈین ہسٹورینز کو بھی دیکھیں گے تو انہوں نے بھی لکھا. اگر آپ شبلی نعمانی صاحب کو بھی دیکھیں گے تو انہوں نے بھی لکھا کہ کافر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور چوپال میں بیٹھ کے فخر کرتے تھے کہ ہم نے 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. رسول کے پاس یہ کیس آیا، یا رسول اللہ میں نے 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ کل یہ فخر کر رہے تھے. اور کریں آپ زندہ دفن کر رہے تھے. ایک طبقہ اس نظریے کا تھا. وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کا وجود مرد کے لیے باعث ذلت ہے، اس لیے زندہ دفن کرتے تھے. قسم سے وہ منظر پڑھے نہیں جا سکتے جو روایتوں نے لکھا ہے کہ بیٹی گڈھے کے اندر کھڑی ہے، باپ مٹی ڈال رہا ہے اور وہ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہی ہے کہ بابا آپ ایسا کر کیوں رہے ہیں، میرا گناہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی ترجمانی کی ہے کہ روز محشر بھی وہ بچی سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس گناہ نے قتل کر دیا؟ میں تو ایک ننھی سی بچی تھی، ہمیں کس گناہ نے قتل کر دیا؟ وہ میل ڈومینیٹڈ لفظ دماغ میں بیٹھا ہے نا، تو پھر سوچتے چلے جائیے کہ بار بار یاد نہیں دلاؤں گا. توجہ ہے آپ کی؟ دوسرا نظریہ یہودیوں کا نظریہ تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ عورت کتنی بھی عبادت کر لے جنت کے لائق نہیں ہے. جنت کے ہے جزا ملے گی مگر جنت کے لائق نہیں ہے. جرم کیا ہے توریت میں؟ وہی جو کچھ آپ کی ابھی رائج ہے، کچھ کہہ رہا ہوں. جرم یہ ہے کہ عورت نے مرد کو جنت سے نکلوایا، یہ اس کا پیدائشی جرم ہے. اس لیے جب اس نے مرد بھی بیچارے سوچ رہے کہ کاش نہ نکلوایا ہوتا ہے تو نہ کمانے کا جھنجھٹ نہ دوسرے مسائل، ٹھاٹ سے جنت میں ہی پڑے رہتے. یہاں کے مشقت ہی مشقت ہے. تو جرم کیا کیا عورت نے؟ نعوذ باللہ جنت سے نکلوا دیا. اس لیے اب چونکہ اس نے نکلوایا ہے اس لیے وہ جنت لائق نہیں رہی. سلوات پڑھا ذرا محمد وعلی محمد. کاش میں یہ فلسفہ پہنچا سکوں. جنت آدم کی ماتر بھومی نہیں ہے. دیکھیے آج یوم آزادی ہے اور وطن کی محبت بھی ایمان ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ جملہ بھی پہنچ جائے ہندی کا. جنت آدم کی ماتر بھومی نہیں ہے، جنت حوا کی ماتر بھومی ہے. اب بتائیے جب ہندی بھی نہ پہنچی تو اردو کیا پہنچے گی؟ سلوات پڑھے.
شاید جملہ نہیں پہنچا سکا. جناب آدم جنت میں بنائے نہیں گئے تھے. جناب آدم آسمانوں پر کہیں بنائے گئے تھے. فرشتوں کی گزرگاہوں میں کھنکھناتے ہوئی مٹی بننے کے لیے رکھے گئے تھے. فرشتے آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے. ابلیس بھی آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا. کہاں بنائے گئے تھے؟ آسمانوں پہ کہیں بنائے گئے تھے. اب میں نذیر بھائی کا سہارا لوں گا. آسمانوں پر کہیں بنائے گئے تھے جناب آدم. جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں کا اثر رکھتی ہے. جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے اس زمین اس جگہ کا اثر رکھتی ہے. توجہ ہے. دشہری پیدا ہر جگہ ہو مشہور ملیح آباد کی ہے. توجہ ہے. لنگڑا لندن تک چلا جاتا ہے مگر مشہور بنارس کا ہے. توجہ ہے. اب اگر آپ میری بات کریں گے تو میں ایک محاورے سے کام لوں گا کہ مشہور جونپور کی مولی ہے. باپ صاحب نہیں دے رہے تو کیا کروں. جونپور کی مشہور مولی ہے. اسی لیے مجھ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کس کھیت کی مولی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد. بات پہنچ رہی. آپ میرے ساتھ آ جائیں. اب میرا جملہ رہے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے اس جگہ کا اثر قبول کرتی ہے. جناب آدم پیدا ہوئے ہیں آسمانوں پر اور آسمانوں کا کنایا ہے سخت مزاجی تند روئی. یہ آسمانوں کا کنایا ہے. بڑا مشہور مصرع ہے غالب کا کہ بلکہ شعر ہے کہ رات دن گردش میں ہے سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا. توجہ ہے. جو آسمانوں کا کنایا ہے سخت مزاجی ترش روئی. طبیعت ہے نا سختی. تو مرد کے مزاج میں بھی آدم کے بیٹوں کے مزاج میں بھی وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. ترش روئی سخت مزاجی. توجہ ہے. اس لیے کہ آدم بنے ہیں کئی آسمانوں پر اور اللہ نے جنت کو سکون کا نام دیا ہے. یہ قرآن ہے. جنت کو سکون کا نام دیا ہے اور آدم سے کہا بھی تھا کہ اب جاؤ جنت میں سکون کے ساتھ رہو. جناب آدم جنت میں اکیلے بھیجے گئے تھے. اکیلے. جہاں جھرنے بھی باغات بھی بہترین گارڈن بہترین فضا پہاڑ جانے کیا کیا جسے دیکھنے کے لیے آدمی سالانہ چھٹیوں میں ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے آدم کو مفت میں ملا. بیدار ہے نا. آدم کو مفت میں ملا مگر جی نہیں لگتا تھا. میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. الگ سے کچھ نہیں سنا رہا ہوں. واقعہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. قرآن سنا رہا ہوں. اتنا سب ہونے کے باوجود جناب آدم کا اکیلے جی نہیں لگتا تھا. تو پھر غالبی کی زبان میں بات کر لوں. انہوں نے فریاد کی پالنے والے تیری اتنی اچھی جنت ہے مگر شیئر کس سے کروں. بات پہنچ رہی ہے. دیکھیں شیئر ایسی سائیکالوجیکل پرابلم ہے کہ موبائل والوں نے بھی رکھا ہے. یہ انسان کی سائیکالوجیکل پرابلم ہے. شیئر کرنا چاہے گھٹا کے شیئر کرے چاہے بڑھا کے شیئر کرے. بات پہنچ رہی ہے. میں ہر جملے کی تشریح مزید کر سکتا ہوں. مجھے زیادہ کھلنے مت دیجیے. بھلائی اسی میں ہے. چاہے گھٹا کے شیئر کرے چاہے بڑھا کے شیئر کرے. شیئر کرنا انسان کی
فطرت میں ہے. اور جناب آدم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پالنے والے جنت تیری بڑی خوبصورت ہے، مگر شیئر کس سے کروں، کس سے کہوں، کوئی بھی تو ہم زبان ہو. توجہ ہے، کوئی بھی تو ہم مزاج ہو. تو اللہ نے جنت میں جناب حوا کو پیدا کیا. بات پہنچ رہی ہے؟ آدم کہاں پیدا ہوئے؟ آسمانوں پر. مزاج میں سخت مزاجی ہے. جنت میں جناب حوا پیدا ہوئی ہے، جنت میں. اور قرآن نے کہا کہ جنت مقام سکون ہے. تو اللہ نے جناب حوا کو جنت میں پیدا کیا. تو جتنی بنت حوا ہیں، بیٹی ہو تو باپ کے لیے سکون، زوجہ ہو تو شوہر کے لیے سکون، ماں بنے تو بچوں کے لیے سکون. کہاں رہ گیا؟ صلوات پڑھے. شکریہ، بہت شکریہ. اللہ نے عورت کے مزاج میں سکون رکھا. یہودی کہہ رہے یہی جنت لائق نہیں ہے جس کی ماتر بھومی جنت ہو، جس کا وطن مالوف جنت ہو. یہودی جنت میں بھیجنا نہیں چاہتا، کافر جینے نہیں دینا چاہتا. تیسرا نظریہ جو اسلام کے سامنے تھا وہ عیسائیوں کا تھا. اگر آپ دنیا کو غور سے دیکھیں تو اس عیسائی نظام نے ہی عورت کو گھر سے نکال کے کاؤنٹر پہ بٹھا رکھا ہے. موبائل میں عورت کی آواز آئے گی، مرد کی نہیں آئے گی. دنیا میل ڈومینیٹڈ ہے. آواز عورت کی سننا اور سنانا چاہتا ہے. کسی کاؤنٹر پہ جائیے، آفس کے، ہاسپٹل کے، کہیں بھی جائیے، پبلک ریلیشن پلیٹ فارم پہ کون بیٹھا ہے؟ عورت. کس نے بٹھایا ہے؟ عیسائی سماج میں. اب اسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ورنہ پھر پوری سوشل سائنس کھل جائے گی. پوری دنیا میں کاؤنٹر پہ کس نے بٹھایا ہے عورت کو؟ عیسائی سماج نے بٹھایا، انگلش کلچر نے بٹھایا. اور کریں آپ، اب آپ ان سے خود پوچھئے تمہاری نگاہ میں عورت کیا ہے؟ بولے عورت محترم ہے، مگر بس وہی عورت محترم ہے جو گزارش کر رہا تھا وہ جو اپنے کو وقف کر دے وہ محترم ہے. آپ انہیں دیکھیں، کبھی ان عورتوں کو آپ نے لال کپڑے میں دیکھا؟ نہیں. نیلے میں دیکھا؟
نہیں. پیلے میں دیکھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کے شوق کا لباس چھین لیا گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ چھین لیا گیا. وہ اپنے شوق سے کپڑا، اپنی چاہت سے کپڑا نہیں پہن سکتی. انہیں مخصوص لباس کے علاوہ کسی ڈیزائن کے کپڑے میں دیکھا نہیں. نہ وہ اپنی ڈیزائن کا پہن سکتی، نہ اپنے شوق کے کلر کا پہن سکتی. آپ نے کبھی غور کیا، معلوم کیا کھاتی کیا ہے؟ وہ ہر شوق کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی اجازتاً. چوری چھپے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اجازتاً وہ ہر شوق کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی. جو معبد میں مخصوص کھانا بنے گا وہ وہی کھائیں گی. وہ کسی باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، یعنی بیٹی بننا چھین لیا گیا. کسی شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، یعنی بیوی بننا چھین لیا گیا. خدمت نہیں کر سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بننا چھین لیا گیا. بات پہنچی. نہ وہ اپنے طرح کا لباس پہن سکتی شوق سے، نہ اپنے شوق سے کھا سکتی، نہ بیٹی رہ سکتی، نہ بیوی رہ سکتی، نہ ماں بن سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی نگاہ میں محترم وہی عورت ہے جو عورت ہی نہ رہے. پڑھ سکتا ہوں کہ انہوں نے ان سے عورت رہنا چاہیے. عورت کا اپنا مزاج شوق ہے، انہوں نے چھین لیا. عورت کی اپنی پسند ہے، باپ کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، بیٹوں کی خدمت کرنا. یہ اللہ نے عورت کے دیے میں رکھا ہے، انہوں نے وہ بھی چھین لیا. یعنی عیسائیوں نے ان سے جینا چھین لیا. کافروں نے سمجھئے کہ کافروں نے زندگی چھین لی، عیسائیوں نے جینا چھین لیا، یہودیوں نے جنت چھین لی. ایسے ماحول میں رسول نے اسلام کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی عورت متعارف کرائی اور آواز دی، یہودیوں تم جنت چھین رہے ہو، ہم عورت ہی کو خاتون جنت بنائے. اللہ نے آغوش مصطفیٰ میں کوثر کہتے ہیں. آغوش مصطفیٰ میں کوثر کہتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے حبیب، ہم نے آپ کی آغوش میں الکوثر دے دیا. الکوثر
خاتون اپنے عہد میں اور اس عہد میں پوسٹ گریجویٹ تھی جب درجہ 5 بھی بیٹیاں نہیں پڑھائی جاتی تھی. گویا اس ڈومینیٹڈ سماج کے لیے ان کے ساتھ چیلنج ایک آئیڈیا تھی, ان کا وجود ایک پیغام تھا. پڑھائی, تعلیم اسلام نے عورت کے لیے بھی اتنی ہی رکھی ہے جتنی مرد کے لیے رکھی ہے. اور کہنا مگر یہ مین ڈومینیٹڈ سماج ہے, اسلامی سماج نہیں کہا جا سکتا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, مسلم الثبوت حدیث ہے. مسلم الثبوت حدیث ہے. ہر بات علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ عورت ہائی اسکول تک واجب ہے اور مرد ایم اے تک واجب ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ عورت پنجم تک واجب ہے اور مرد فاضل تک واجب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا سماج اسلامی معاشرت کے معاملے میں کشمہ, اور جب تک اسے آپ کمپلیٹ نہیں کر لیجئے گا قیامت نہیں آئے. پتہ نہیں جملہ نہیں پہنچا سکتا, شروعات پڑھتے ہیں. جب تک اسے کیا کرنا, جب تک اسے کمپلیٹ نہ کر لیجئے گا, میں نے کہا قیامت نہیں آئے گی. بھیا لکھ لو کہ قیامت ابھی نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی, سینکڑوں سال نہیں آ رہی, لکھ لو. آپ کہتے ہیں اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو, اصول دین میں قیامت کا, ہاں قیامت پر ایمان رکھیے, اصول دین میں ہے ایمان رکھنا ہے, مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایمان رکھیے کہ قیامت پر ایمان رکھنا ہے, قیامت کا انتظار واجب نہیں ہے. نہیں میں پہنچا, قیامت کا انتظار واجب نہیں ہے, انتظار امامت کا واجب ہے, اور جب تک امام نہیں آ جائے گا قیامت نہیں آئے گی. ایمان آئے گا ہی تاکہ اسلام کے اس نظریے کی تکمیل کرنے جو اسلام نے پروجیکٹ کیا ہے, جو اسلام نے اسلام پڑھے تو مکمل کردار, کبھی اس کردار پہ غور کیجیے, بار بار غور کیجیے. معصوم عالم سمیٹ تو اپنے آپ کو میرے پاس 15 منٹ معصوم عالم اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی ٹوٹل عمر 18 سال. اب میں لفظ پڑھوں گا, دل میں کچھ آتے جائیں گے تو ٹوٹل عمر 18 سال. 18 برس میں 9 برس بیٹی کی حیثیت سے, 9 برس زوجہ کی حیثیت. آپ کی گھر میں بیٹیاں ہوں گی نا, مطلب سے پڑھتا جاؤ تصور کرتے جائیے گا. عمر کے 10ویں برس زہرا حسن کی ماں بن گئی. عمر کے 11ویں برس کم ہو گئے حسین کی ماں بھی بن گئی. عمر کا 13واں برس ہے, 2 بیٹوں کی ماں ہے. اور یہ جو پڑھا جاتا ہے جس سے صحیح تصور کرتے نہیں جاتا. چکی چلانے فرشتے آتے تھے, گھر میں فضہ جیسی نوکرانی تھی, اسما جیسی نوکرانی تھی. کبھی زمانہ بھی تو نکالو کب نوکرانی آئے.
365 دن نہیں آتے تھے. اور کہہ رہے ہیں فرشتے 365 دن نہیں آتے تھے. منظر ہے شیخ ضرور تفصیل سے لکھا حسن آغوش میں ہے. میری بات نہیں بنو, حسن آغوش میں ہے, حسین جھولے میں ہے. زہرا کی 13 سال کی عمر ہے, 13 سال کی. حسن آغوش میں ہے, حسین جھولے میں ہے. زہرا کی ایک انگلی جھولے کی رسی پر ہے اور دوسرا ہاتھ چکی چلا رہا. 13 سال کی ایک عورت کو, بیٹی کو تصور کیجیے جس کی گود میں ایک بچہ ہو اور ایک ہاتھ دوسرے بچے کی چھونے پر ہو اور ایک ہاتھ چکی چلا رہا ہو. اور چکی میں پیسا کیا جا رہا ہے؟ گیہوں نہیں ہے, جو ہے جس میں گیہوں کا 8 گنا فائبر پایا جاتا ہے, جو گیہوں سے 6 گنا زیادہ مشقت سے پیسا جاتا ہے. کبھی جزیات کا دماغ کو لگاؤ. یہ کون پیس رہا ہے؟ تو 13 برس کی ایک بچی ہی آ جائے گا نا, جس کی گود میں ایک بچہ ہے, جس کی جھولے میں ایک بچہ. یہ ذرا علی میدان جنگ سے پلٹے زہرا کی انگلیوں کے کھٹکے سے. جو لوگ موٹر سائیکل میں زیادہ چلاتے ہیں ان کے لیے ہلکے پڑ جاتے ہیں. جو روزانہ چکی چلاتی ہو, زہرا کے گھر میں اونٹ بھی پلا ہوا ہے, اونٹ, بکری ہوتی نہیں, اونٹ پلا ہوا ہے, جس کے کھانے پینے کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری بھی یہ علی کا پورا گھر کون سنبھال رہا ہے؟ جناب زہرا سنبھال. یہ کردار دیا جا رہا ہے, یہ کردار دیا جا رہا ہے کہ کس طرح زندگی جی جاتی ہے, کس طرح دین کی پرورش کی جاتی ہے, کس طرح گھر کو میری طرف متوجہ ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی اندر دیکھ لیا بات پیچھے نکلی تھی کہ آئیڈیا تھی. انہوں نے سماجی خدمت بھی کی, معاشرتی خدمت بھی کی ہے. گھر کو بھی پال کرنا چاہ رہا ہے, بچوں کو روزہ پیش کر رہا ہوں, اور کو پیش کر رہا ہوں. وہ اپنی آگاہی کے کردار کو جلد کرے انہوں نے اپنی بنایا ایک فکر دی. اب اگر آپ کرنا ہے اتنی ساری خدمت کے باوجود تو جملہ سنبھال لیجیے گا تاکہ مجھے بات کرنی پڑے. اتنی ساری خدمت کے باوجود فاطمہ جزو رسالت ہے تو دین کی خدمت بھی کر رہا ہے. جناب زہرا کا پیغام ہی یہی ہے کہ اتنا زوجہ بلکہ شوہر کی خدمت میں نہ لگ جاؤ کہ نماز نہ رہے, روزہ نہ رہے, عبادتیں بھی کرو, شوہر کی خدمت بھی کرو اور اپنے سماج سے دور بھی نہ ہو جاؤ. 18 برس کی اس پورے مقصد میں وہ 9 برس کا آخری تھا جس میں زہرا جزو رسالت بھی ہے, تبلیغ دین بھی کر رہی ہے, علی کے پورے گھر کو اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں. اور اگر جملہ پہنچے
ढाई वर्षों में घर में सास भी है। फातिमा बिनते असद भी मदीने में आए। हमारा समाज सास बहू में ही परेशान रहता है। एक ज़हरा का किरदार खुदा की कसम काबिल किरदार है, मगर इंसान उसे सुने, समझे, पढ़े और करे। इतने सारे मसाइल के साथ साथ घर से कोई साइल भी खाली हाथ नहीं करता। साइल भी आता है तो दीन की खिदमत पढ़ने का है। बड़ा मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, शमून यहूदी। शमून आज भी वो यहूदी पढ़ाया था, मैंने भी यहूदी पढ़ दिया, इसलिए तो उसकी पहचान ही इसी लफ्ज़ के साथ है। शमून यहूदी ने कहा कि समझेगा ही नहीं, जबकि वो जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात की तरफ से शहीद हुआ है। उसे शमून यहूदी कहते हैं, जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात की तरफ से शहीद हुआ है। यहूदी जनाब सलमान पैदा के घर एक साइल ले आए, साइल लाए और कहा बीबी आपके बाबा जान ने भेजा है साइल को, इसकी मदद कर दीजिए। इसने भेजा है रसूलुल्लाह, तुम क्यों नहीं दे दिया? ये सब जुज़्व हयात सीरत रसूल के पढ़िए कौन की, तुम क्यों नहीं दे दिया? मालूम है क्यों नहीं दिया? इसलिए कि रसूल अपना खाना भी असहाब सुफ़ा में तक़सीम कर देते, खुद भूखे रहते थे, पत्थर बांधते। मगर गले मुस्तफ़ा पे सायना है तो कामयाबी नहीं है। सलमान लेते जाओ मेरी बेटी के, सलमान लेके आ गए। जनाब ज़हरा ने कहा सलमान कसम खा के जा रहा करने कुछ नहीं है, मगर बाबा ने भेजा है। अच्छा काम करो, शायद देखो रुके। जनाब ज़हरा ने अपनी पैवंदार चादर उतारी, उसे तय किया और साहिल के हवाले किया। अब यहाँ से उस इल्म को तलाश कीजिए जो इल्म अली के पास है। ज़हरा के यहाँ उस इल्म को महफूज किया और साहिल से कहा देखो तुम मोहल्ले के फला चौराहे पर चले जाना और कहीं नहीं, उसी चौराहे पे जाके बेचना और कह के बेचना कि मेरे पास पैवंदार चादर इसे कौन बीबी तो बहुत ज्यादा पैवंद सुनेंगे, कपड़े में पत्ते का पैवंद। ये क्यों होता था? इस पर गौर कीजिए, कपड़ा उस जमाने में क्यों महंगा, क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या वजह थी कि पैवंद की कपड़े में कपड़े नहीं कर सकता। आ गया शायद हुक्म हुआ बीबी का, उसने आवाज दी मेरे पास पैवंदार चादर कोई देगा। एक दो लोगों ने देखा, आगे बढ़े, सामने खिड़की का दरवाजा खुला, छत का। एक शख्स की गर्दन बाहर निकाली, उसके गले में सोने की चैन, हाथों में सोने का कड़ा। जानते कभी क्या बेच रहा है? उसने जो सूरत देखी, कहा आपके लायक सामान नहीं, कीमती से मौके पर पहनता हो, बड़ी चादर खरीदे, लेकिन आपके लायक सामान नहीं। तो बता दो क्या बेच रहा है? तो हुजूर नहीं है आपके लायक। अच्छा वही है, उतर के आया, उसी का नाम सुना। तो बता क्या बेच रहा है? तो ये चादर है, बटी भी आपके लायक नहीं है। उसने चादर दिखाई, शमून ने अपने जेब से डायरी निकाली, उस डायरी को खोला, बरफ करदानी की, कहीं बताइए चादर किसकी है? कहीं मैं देख रहा हूँ तो मेरी है, और तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, ये बता चादर किसकी है? कभी मेरी है, मैं देख रहा हूँ, मैं जरूरत मंद हूँ, आदत मंद हूँ, यानी सच बता। का ये मुसलमानों के नबी की बेटी की चादर है, आप कुछ सच बोल रहा है, इसलिए कि मेरी डायरी में मेरे बुजुर्ग
بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ آخری نبی جس کے دست اختیار میں ساری کائنات ہوگی مگر بیٹی کی چادر پیوندار. بتا تو کتنی قیمت لے گا. اب علم زہرا کو محسوس کیجئے اور شمول بیتولہ سنیے بات تمام کرتی ہے. یہ بتا تو اس کی کتنی قیمت لے گا. حضور کیا اتنی قیمت کہا جتنی ضرورت ہو سے زیادہ مان. مگر شریف تھا. اس نے کہا مجھے صرف اتنے درہم کی ضرورت ہے کہ میں وطن چلا جاؤں گھر چلا جاؤں مسافر. شمول نے پیسے دیے, چادر کو قیمتی ریشمی غلاف میں طے کیا, سر پہ رکھا اور مسجد نبوی میں آ گیا. رسول کو پیش کیا اور رسول کو پیش کر کے کہتا حضور قبول کیجئے. رسول تو قبول کرتے تھے, صدقے تقسیم کرتے تھے. رسول نے قبول کر کے تو چادر کا خلاف کھولا تو رسول بولنے لگے میری بیٹی کی چادر سرے بازار پہنچے. رسول روئے تو شمول بھی رونے لگا. کہ نہیں آقا, یہ چادر بکنے نہیں گئی تھی, مجھے ہدایت دینے کے لیے نکلی. فاطمہ تو بسط اگر یہ چادر نہ نکلتی گھر سے تو آقا میں اسلام قبول نہیں کر پاتا. میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. عزیزانو, زہرا کی چادر نے نکل کے شمعون کو مسلمان کیا ہے, زید یہودی کو مسلمان کیا ہے. زہرا کے وجود نے شادی میں شرکت کر کے کتنوں کو مسلمان کیا ہے. اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود سماجی زندگی اور سماجی ذمہ داری بھی 18 برس کے اندر نبھا کے بتایا کہ عورت کی ذمہ داریاں بہت سے. اتنے سارے کردار دینے کے بعد کچھ کردار ایسے ہیں صرف زہرا سے ممکن ہوئے. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ ممتا کیا ہوتی ہے یہ تو جناب مریم کو بتانا چاہیے تھا. میرا اپنا تجزیہ مجھے فوائد کیجیے. ممتا کی شان جناب مریم کو بتانی چاہیے. جناب عیسیٰ کے پاس نہ کوئی بھائی تھا, نہ کوئی بہن تھی, نہ کوئی بیٹی تھی, نہ کوئی زوجہ تھی. جناب عیسیٰ کے پاس ایک ہی رشتہ تھا, محترم رشتہ, اور وہ تھا مریم سے ماں بیٹے کا رشتہ. جناب مریم دنیا سے چلی گئی مگر ممتا کا قلب جناب مریم نے نہ بتایا. اگر ممتا کا قلب بتایا ہے تو وہ بھی حسین کے صدقے میں زہرا نے بتایا ہے. ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے عزیزانو کہ دنیا جب چھوڑی ہے زہرا نے, پسلیاں ٹوٹ چکی ہے, محسن شہید ہو چکا ہے. اب زہرا سے جیا نہیں جاتا. ابو الحسن کو بلایا, اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ نے صحیح کافی دنوں یقیناً بچوں کو بھی تسکین دیتی ہوگی, شوہر کی بھی ہمت افزائی کرتی ہوگی. زہرا کو تو 90 دن ملے مگر وہ 90 دن جس میں پسلیاں ٹوٹی ہوئی, زہرا سیدھے پر سے بھی کھڑی نہیں ہوئی. زہرا پوری سانس بھی نہیں رہ پاتی تھی.